السلام علیکم پیارے بچوں. پچھلی ویڈیو میں ہم غزل نمبر 2 بہادر شاہ ظفر کی غزل نمبر 2 میں کی 3 اشعار پڑھ چکے ہیں. آج چوتھا شعر حاضر خدمت ہے. شاعر کہتے ہیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنے غموں سے بھرپور زندگی کا احاطہ کیا ہے. شاعر کہتے ہیں، کہہ دو ان حسرتوں سے. حسرت اس آرزو کو کہتے ہیں، اس ارمان کو جو کبھی نہ پورا ہو. تو شاعر کہتے ہیں، کہہ دو ان حسرتوں سے، ان خواہشات سے، ان ادھوری خواہشات سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، کسی اور کے دل میں اپنے لیے جگہ پکڑے، کسی اور کے دل میں اپنے لیے ٹھکانہ بنائے. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، یعنی میرا جو داغدار دل ہے، میرا جو غموں سے بھرا ہوا دل ہے، میرا جو زخموں سے چور دل ہے، تو اس میں آپ کے لیے باقی گنجائش نہیں ہے. تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ایک مشاہدہ بیان کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بندی کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو 2-3 اور خواہشات جنم لیتی ہے. جب ان میں سے دو چار بر آتی ہے تو پھر اور 4-8 اور خواہشات جنم لیتی ہے، اور جب سارے ارمان اسی طرح پورے ہونے لگتے ہیں پھر تو گویا دل پر خواہشات کی بارش ہونے لگتی ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب کسی انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری جنم لیتی ہے، دوسری پوری ہو تو تیسری. لیکن میرے ساتھ تو مصیبت یہ ہے، میری تو ستم ظریف یہ ہے کہ آج تک میری کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی ہے. لہٰذا باقی جو خواہشات ہیں یہ میرے دل سے رخصت ہو جائے تو اچھا ہے، یا جو میرے دل کی طرف جو آنے والی خواہشات ہے، آپ سے میری ریکویسٹ ہے، کسی کی اور زندگی، یعنی کسی اور خوش قسمت اور خوش بخت انسان کے دل میں اپنے لیے جگہ پکڑو تاکہ آپ پوری ہو اور آپ کو پنپنے کے لیے زندگی مل جائے. میری تو زندگی زخموں سے اتنی بھرپور ہے اور میری ساری خواہشات کا جنازہ نکلا ہوا ہے. لہٰذا میری زندگی میں آ کر، میرے دل میں آ کر آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. تو شاعر نے اس شعر میں اپنے غموں، اپنے دکھوں اور اپنے خواہشات کے مٹنے کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے. اگلا شعر جو مقطع بھی ہے، شاعر کہتا ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے. کتنا ہے یعنی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں. شاعر اپنی بدقسمتی کا، شاعر اپنی بد نصیبی کا، اپنی بدبختی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے اپنے شہر میں 2 گز زمین بھی نہ ملی. مجھے اپنے شہر میں کہ جس پر میرے باپ دادا نے، جس پر میرے آبا و اجداد نے 1000 سالہ زندگی اس پر سلطنت کی ہے، اس پر حکومت کی ہے، لیکن اس حکومت والی زندگی میں حکومت والے شہر میں مجھے 2 گز زمین یعنی قبر بھی میسر نہیں. جو لوگ دوسروں کو، جو لوگ پرایوں کو اور جو لوگ پردیسیوں کو بھی عنایت کرتے ہیں، لیکن میں اتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی نہ ملی. یعنی مجھے دفن کے لیے بھی اپنے محبوب کے گاؤں میں، مجھے اپنے محبوب کے شہر میں یا کوچے میں جگہ نہ ملی. تو یہاں پر شاعر نے اپنی کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ شاعر کو جو آخری مغل تاجدار ہے تو ان کو تخت سے اٹھا کر تختے پر پھینک دیا گیا، ان کو عرش سے اٹھا کر فرش پر لا کر بٹھایا گیا. تو ان کو اپنی زندگی میں یہی دکھ رہا ہے، یعنی اپنی زندگی میں جو اس کی آخری زندگی تھی برما کے شہر رنگون میں، وہاں پر ان کو حالات دکھ رہے ہیں کہ میرا یہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے جو مجھے یہاں سے اٹھا کر، میری ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر یہ دلی لے جائے اور وہاں پر اس کو طریقے کے ساتھ اور رسموں کے ساتھ اچھی طریقے سے دفن کرے.
تو شاعر کو اپنی حالات دے کر، اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر اسے دکھ رہا تھا کہ مجھے لے جانے والا کوئی نہیں، بلکہ مجھے یہاں پر موت آئے گی، اور یہاں پر ہی بہت انتہائی افسردگی کے عالم میں، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مجھے کسی گڑھے میں بس دفن کیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ تو شاعر کو اپنا کل یہاں پر دکھ رہا ہے، اسی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہاں پر شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کنایا، جو ہماری شاعری میں ہماری شاعری کی جان ہوتی ہے، تشبیہ اور استعارہ اور کنایا اور مجاز مرسل، تو یہاں پر کنایا کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ کنایا کنایا جب ہم اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کا وہ مجموعہ یا چند الفاظ، یا وہ الفاظ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اور جس کی حقیقی اور مجازی دونوں مراد لیے جا سکیں، تو ایسے الفاظ کو کنایا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک کنایا استعمال کیا ہے۔ 2 گز زمین، ہم دیکھیں تو اس سے 2 گز پراپر 2 گز مراد زمین بھی ہے، اور اگر دیکھیں تو اس سے قبر بھی مراد ہے، تو مجازی اور حقیقی دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو شاعر نے اس شعر میں اپنی بد نصیبی کا اور اپنی محرومی کا بہت پیارا نقشہ کھینچا ہے، اور کوئی مراد سے یہاں پر ہے دلی شہر مراد ہے۔ اور یہ غزل جو ہے یہ دیوان ظفر سے لیا گیا ہے۔ دیوان اس شعری مجموعی کو کہتے ہیں جو الفبائی ترتیب سے ترتیب دیا گیا ہو۔ ساتھ میں ہم یہ مشق بھی اورل کرتے جائیں، انشاءاللہ پھر لکھیں گی بھی، لیکن اورل کیا جائے تو پھر سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے۔ یا آپ دیکھیے یہاں پر سوال نمبر 1 ہے، پہلی غزل کا مقطع لکھے۔ پہلی غزل یا تو افسر میرے شاہانہ بنایا ہوتا، اسی غزل کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا آخری شعر لکھے۔ آخری شعر اس کا کیا تھا؟ آخری شعر تھا روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی سی تو ویرانہ بنایا ہوتا، یہ اس کا مقطع ہے۔ اب اسی کے بارے میں پھر بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں پہلی غزل کے آخری شعر میں، یعنی وہی مقطع، کون سی خاص بات ہے؟ تو خاص بات اس شعر میں یہ ہے کہ شاعر نے انتہائی خوبصورت انداز میں انسانی منفی رویوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں، جس طرف میں آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں، مجھے خرابی ہی خرابی نظر آ رہی ہے، مجھے دشمنی ہی اور فساد اور دنگے فساد اور فتنے ہیں اور خرابیاں ہی خرابیاں ہیں مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو اے اللہ، اگر اتنی خرابیوں بری دنیا اگر بننی تھی تو اس سے اچھا ہوتا کہ یہ دنیا آباد ہی نہ ہوتی بلکہ ویران ہوتی۔ پہلی غزل کی دوسری اور تیسری شعر کی تشریح وہ تو تشریح ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ویڈیوز میں تشریح ہم لکھیں گے بھی۔ سوال نمبر 4 ہے، دوسری غزل کے دوسرے شعر میں، دوسری غزل کون سی ہے؟ یہ کس کی بنی ہے؟ عالم ناپائیدار میں یہ غزل مراد ہے، اور اس کا دوسرا شعر کون سا ہے؟ دوسرا شعر یہ ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس شعر کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنی انسانی زندگی کے اختصار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسانی زندگی انتہائی مختصر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بس انسان 40 50 60 سال زندگی گزارتا ہے، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی ایسی بھرپور زندگی نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ ہاں میں نے یہاں پر ایک طویل زندگی گزاری ہے، بلکہ انسانی زندگی کے اختصار کی طرف بڑا پیارا اشارہ کیا ہے۔ دوسری غزل کی قافیہ تحریر کریں۔ دوسری غزل میں جو ہم نے قافیے وہ کیا ہے؟ دوسری غزل میں جو قافیے ہے وہ ہے جناب دیار پائیدار انتظار بہار یار وغیرہ۔ اچھا جی، پہلی غزل میں کون سی ردیف استعمال ہوئی ہے؟ بنایا ہوتا، بنا یا تو افسر میرے شاہانہ یہاں پر قافیہ ہے، بنایا ہوتا، تو جہاں بھی یہ بنایا ہوتا آیا ہے تو یہ پہلی غزل کی ردیف ہے۔ اور
بہادر شاہ ظفر کا مزار کس شہر میں ہے؟ سبق کے دوران بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ کا انتہائی اہم سوال بھی ہے، انتہائی اہم MCQs یا شارٹ کویسچن بن جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا مزار یہ برما کے شہر رنگون میں واقع ہے۔ شاعر کو کس شہر میں دفن ہونے کی تمنا تھی؟ مقطع میں جو شاعر نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ دو گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، تو کوئے یار اصل میں مراد ہے اس سے دلی، شہر دلی مراد اس سے ہے، جو ظفر کو بہت پیارا تھا۔ اور سوال نمبر 9 یہ قواعد کا سوال ہے، مندرجہ ذیل مرکبات کس قسم کے ہیں؟ تو کس قسم سے مراد یہاں پر ہے کہ یہ مندرجہ ذیل جو مرکبات ہیں تو اس کے نام لکھے۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کی مجموعے کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیے غم عشق، اس طرح کا جب جو بھی مرکب آتا ہے تو اس کو آپ آگے پیچھے کریں، اگر اس میں کا کی آ رہا ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، کا کی نہیں آ رہا تو مرکب توصیفی۔ فار ایگزامپل ہم کہیں گے غم عشق، اس کو اگر ہم آگے پیچھے کریں عشق کا غم، تو لہٰذا یہ مرکب اضافی۔ بالکل اسی میتھڈ پر یاد خدا یعنی خدا کی یاد، تو یہ مرکب اضافی۔ 4 دن، 4 عدد ہے، دن معدود ہے، عدد معدود مل کر مرکب عددی بنتا ہے، لہذا یہاں پر 4 دن مرکب عددی بن جائے گا۔ بد نصیب شاعر، بد نصیب یہاں پر صفت ہے اور شاعر موصوف، تو صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی بن گیا۔ اور عمر دراز، ہاں جس کی میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں، یہ ان میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیں عمر دراز اگر آپ 1000 مرتبہ آگے پیچھے کریں تو اس میں کا کی نہیں آئے گا، بلکہ عمر دراز یا دراز عمر، تو عمر یہاں پر موصوف ہے اور دراز یہاں پر صفت ہے، تو صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی۔ بہت سے بچے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کنفیوژن میں نہیں پڑنا ہے۔ عمر یہاں پر موصوف اور دراز صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی۔ اور آخری سوال کتاب والوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی دونوں غزلیں ابھی تک ہم تقریباً 4 ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں، تو ان دونوں غزلوں میں کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ اور صرف پسند نہیں بلکہ پسند کی وجہ بھی لکھنی ہے۔ آپ نے ان تقریباً 11-12 اشعار ہیں، تو ان 11-12 اشعار میں کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ ٹھیک ہے جی مجھے یہ فلاں شعر پسند ہے، لیکن پھر اس کی وجہ بھی لکھنی ہے کہ کس وجہ سے۔ فار ایگزامپل فرض کرے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہاں پر مجھے یہ والا شعر بڑا پسند ہے، روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ یہ شعر مجھے پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس شعر میں شاعر نے بڑے پیارے انداز میں انسان کی منفی رویوں کے بارے میں کہا ہے کہ انسان، ہم جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نفرتیں اور مصیبتیں اور ہمیں شر اور فساد اور فتنے نظر آ رہے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ تو انسانی منفی رویوں کی طرف شاعر نے بڑا پیارے انداز میں اس کی نشاندہی کی ہے۔